السلام علیکم ناظرین، ناول آئی نور ایپیسوڈ نمبر 6 پارٹ نمبر 10 آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اف، حد ہے، یہ نہیں کہ کپڑوں کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھ دیں، اتار کر فرش پر ہی پھینک دیے۔ کردم کو دروازے تک چھوڑ کر آئی نور واپس کمرے میں آئی تو بوریت کے باعث وہ کمرے کا سامان ترتیب سے رکھتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ روم میں قدم رکھا ہی تھا جب کردم کا شب خوابی کا لباس نیچے پڑا دیکھا۔ وہ منہ بناتی کپڑے اٹھانے لگی، ساتھ ہی بڑبڑا بھی رہی تھی، ویسے ماما ٹھیک ہی کہتی ہیں، اگر میں تھوڑا کام کاج سیکھ لیتی تو آج مجھے اتنی بوریت نہ ہوتی۔ یوں گھر میں رہ کر وقت گزر جاتا ہے، لیکن اب تو خیر بوریت کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ چلے نور صاحبہ، آج لاڈل صاحب کے لیے کپڑے ہی دھو دیں، نہ جانے کتنے جتن پرانی جرابیں پہنتے ہیں۔ کردم کے میلے کپڑے اٹھا کر واش روم میں لے گئی اور رخسار بیگم کی نصیحت پر عمل پیرا ہونا تھا۔ تم نے سونیا ٹھیک نہیں کیا کردم دادا اس وقت آغا حسن کے گھر پر موجود تھا۔ پاشا کی حرکت کے بعد آغا اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے صبح ہی فون کر کے اسے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ یہ سب پاشا نے شروع کیا تھا، اور ویسے بھی تم اچھے سے جانتے ہو میں کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ سونیا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، صرف گولی ہی تو چھو کر گزری ہے، میں نے تھوڑی اسے چھوا ہے جو آگ بگولا ہو رہا ہے۔ کردم کہتا ہوا ہولے سے مسکرایا، ہاں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں سونیا کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ گینگ کے بندوں کا آپس میں لڑنا ٹھیک نہیں۔ دادا تک اگر اس بات کی خبر پہنچ گئی تو ہم سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آغا حسن نے آگاہ کرنا چاہا، جانتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے میرے جہاز پر قبضہ کیا تو ہی میں نے سونیا کو اٹھایا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے کمزور سمجھتا، میں ایسا ہرگز قبول نہیں کرتا۔ کردم ہنکار بھرتا ہوا بولا، اس نے تمہارے جہاز پر قبضہ نہیں کیا، اس نے تمہاری رکھیل کو اٹھا لیا۔ آغا حسن جتاتے ہوئے بولا، پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، ان کو اٹھاتا پھروں۔ آغا کی بات کردم کو تیش دلا دیا تھا۔ اچھا غصہ کیوں کرتے ہو؟ اب بس کوشش کرنا کہ پاشا اور تمہارے درمیان مزید کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو، آغا نے سمجھانا چاہا۔ یہ بات تم مجھے نہیں اس پاشا کو بولو، اب میں چلتا ہوں، سارے کام چھوڑ کر تمہاری یہ فضول باتوں کو سننے آیا تھا۔ کردم سر جھٹکتا ہوا کھڑا ہو گیا، آغا بغل گیر ہوا، وہ باہر کی جانب چل دیا۔ آغا تاصف نے نفی سے سر ہلاتا اسے جاتا دیکھ لیا۔ آئی نور ڈریسنگ روم میں کھڑی کردم کے کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی جب باہر سے آتی گولی کی آواز پر ایک پل کے لیے سن ہو گئی۔ کپڑوں کو وہیں پھینکتی ہوئی کھڑکی کی طرف آئی جہاں سے گھر کے پیچھے کا منظر نظر آتا تھا۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو زمین پر ایک بے جان وجود پڑا ہوا تھا جس سے خون کی زمین بری طرح رنگ چکی تھی۔ کردم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کھڑا لاش کو ٹھکانے لگانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ آج وہ پھر جلدی گھر آ گیا تھا اور آتے ہی ایک کارنامہ انجام دے دیا۔ آئی نور بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی خون کو تو کبھی کردم کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی کسی کے احساس کے تحت کردم نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، مگر وہاں کوئی ذی روح کو موجود نہیں پایا۔ سر جھٹک کر وہ پھر سے ہدایت دینے لگا۔ آئی نور فوراً کمرے میں آئی، ایک سنسناہٹ سی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ رہی تھی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک کمبل تانے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کردم کمرے میں داخل ہوا تو سیدھا نظر کمرے میں چھپے وجود پر پڑی۔ کمبل میں پیدا ہوتا ارتعاش آئی نور کے جاگنے کی گواہی دے رہا تھا۔ کردم کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی، اس کا یقین شک میں بدل گیا۔ اچھا ہے، بہت زبان چلاتی ہے، اب میرے سامنے تھوڑا ڈر کے تو رہے گی۔ کردم مسکراتا ہوا سوچتا واش روم میں چلا گیا۔ اسلم کب تک ایسے رہو گے کبھی تم نے اپنے بچوں کا نہیں سوچا؟ یہ خود غرضی چھوڑ کر کیوں نہیں دیتے؟ اسلم شراب کے نشے میں کل رات کا نکلا، آج شام کو گھر آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر رخسار بیگم پھٹی ہی رہی، اور کیوں، میں نے کیا کیا؟ اسلم بیزاری سے بولا، ہاں تم کیا کرو گے اگر تم کر ہی سکتے کیا ہو سوائے جوئے بازی کے اور شراب نوشی کے؟ رخسار بیگم زہر خندہ لہجے میں بولی، اب تو ہوش کے ناخن لے لو، ماہا نے تمہاری وجہ سے موت کو گلے لگا لیا، نور بھی تمہاری وجہ سے گنڈے کے نکاح میں بندھ گئی، مگر تمہیں اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں۔ کتنے ارمان نور کی شادی کو لے کر، مگر سب ختم ہو گئے، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے، اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اب کے بعد رخسار بیگم کو کہتے ہوئے رو پڑی اور لہجے میں بے بسی اتر آئی۔ اسلم کی خود غرضی اس کا دل جلاتی تھی، اب بھی اس کی بات کو سنی کو انسنی کرتا وہ کمرے سے چلا گیا۔ رخسار بیگم بھی دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس کھڑکی کی آتی چاند کی روشنی سیدھا اس کے منہ پر پڑ رہی تھی۔ ماحول میں خاموشی کا راج تھا جسے اس کی آواز نے توڑا تھا۔ کردم آئی نور نے اس کے مخاطب کیا جو بائیں جانب اس کی آنکھوں
پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ اور کتنے دن مجھے یہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا؟ آئینور کی بات پر دم نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر اس کی جانب چہرہ موڑا اور ابھی بھی چھت کو گھور رہی تھی۔ کردم کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر سخت لہجے میں گویا ہوا، اور میں اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ مجھے لگے گا تمہارا کام اب ختم ہو گیا تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اس لیے آئندہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا۔ کردم کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر آئینور کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ اسے لگا کہ اس کی بات پر کچھ الٹا بولے گی، مگر وہ خاموش رہی، شاید سو گئی تھی۔ کردم بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا اور جلد ہی نیند کی آغوش میں اترتا چلا گیا۔ وقت دن اور ہفتوں میں بدلتے رہے اور آئینور گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی، اور اس قید کے باعث دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ بھی کمرے میں موجود ٹی وی کو نیوز چینل لگائے رکھی۔ کبھی کردم کو واش روم سے باہر نکلا اور اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑی۔ آج اپنے کچھ ڈھنگ سے کپڑے لے لینا، رات کو بھی ہمیں دعوت پر جانا ہے۔ کردم آئینے میں نظر آتے آئینور کے عکس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، جو اس کی موجودگی کو نظر انداز کرے ہوئے تھی۔ اول تو میرے پاس کپڑے موجود ہیں اور مجھے اس حرام کی کمائی کے کپڑے نہیں چاہیے، اور دوم یہ کہ میں کسی بیہودہ محفل کا حصہ بن کر کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی۔ آئینور ٹی وی پر نظریں جمائے بولی اور اس کی بات پر جبڑے پیچھے کر دیے اور اس کی طرف مڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بہت خوبصورت ہو کہ ہر مرد تمہیں دیکھے گا؟ کرخت لہجے میں کہتا وہ اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ خوبصورت کا تو پتہ نہیں، مگر عورت ضرور ہوں، اور آپ سے زیادہ اس بات کو کون اچھے سے جان سکتا ہے جو بنا دیکھے مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آئینور کہتے ہوئے ٹی وی بند کرتی ہوئی اٹھ گئی۔ کردم مٹھیاں پیچھے اس کی جانب بڑھا اور بازوؤں میں دبوچ کر اسے خونخوار نظریں اس کے چہرے پر جمائے بولا، آج تو بول دیا اور میں نے سن لیا، مگر آئندہ یہ بکواس تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اپنی اوقات مت بھولو، سمجھی؟ اس کو صوفے پر پھینکتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئینور ناگواری سے اس کی پشت کو دیکھتی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ اس وقت تمام نفوس بیٹھک میں موجود تھے اور پاشا کے مسئلے کا کوئی کافی دنوں سے زیر بحث لانا چاہتے تھے، اور بالآخر یہ موقع ہاتھ ہی آ گیا۔ سب اپنی نشست سنبھالے بیٹھے تھے جب کردم دروازہ دھکیلتا اندر آیا اور اپنی نشست کو سنبھالتا اس پر برجمان ہوا۔ پاشا نے ایک نظر اس پر ڈالی، اور اس دن کے بعد آج ان کا آمنا سامنا ہو رہا تھا۔ جمشید نے ایک نظر کردم پر ڈال چہرہ پاشا کی طرف موڑا، چہرے پر محلول سی مسکراہٹ تھی۔ کردم تمہارا ہی انتظار تھا، مجھے لگتا ہے۔ اب اس مسئلے پر بحث کرنی شروع کر دیجئے۔ آغا حسن دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے آگے کو ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو آغا کا ایک نظر پاشا پر ڈالے اور پھر دوبارہ سے گویا ہوا، تب اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ کردم لڑکیوں کے معاملے میں زبردستی کا قائل نہیں۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ رمشا پاشا کی رکھیل خود اس کے پاس آئی تھی تو یقیناً یہ بات درست ہوگی، اور غلطی پاشا کی ہے جو اتنی سی بات آغا بول ہی رہا تھا جب پاشا بھڑک اٹھا، اور یہ اتنی سی بات ہے تو ٹھیک ہے، آج رات میرے گھر روبینہ آغا حسن کی بیوی کو بھیج دینا۔ زبان سنبھال کے بات کرو، آغا گرایا۔ پاشا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ تم نے بھی تو راشد کی رکھیل کو اپنے پاس رکھا تھا، اس نے تو یوں ہنگامہ برپا نہیں کیا، اور تم بس رائی کا پہاڑ بنا رہے ہو۔ حقان ابراہیم نے ماحول کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سمجھنا چاہا، مگر پاشا کو اس کی بات نے مزید بھڑکا دیا۔ تو تم اپنی بکواس ہی بند رکھو، ورنہ صوفیہ حقان کو بیٹی کو لے جا کر کوٹھے پر بٹھا دوں گا۔ تم حد پار کر رہے ہو، اپنی اوقات مت بھولو۔ حقان بھی اس پر تیز دھاڑا، اچھا تو کیا کرو گے تم؟ پاشا ٹیبل پر ہاتھ مارتا کھڑا ہوا۔ سونیا کو گولی صرف چھو کر گزری تھی، ایسا نہ ہو کہ صوفیہ کی جگہ وہ کوٹھے پر دکھائی دے۔ حقان خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماحول میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کردم خاموش بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، جو ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنے میں لگے تھے۔ بات کردم اور پاشا کی تھی، جو رخ بدل کر گھر کی عورتوں پر چلی گئی تھی۔ یہاں سب کا ذکر تھا، بس نہیں تھا تو آئینور کا نہیں تھا۔ سب کی عورتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اگر کسی کی عزت محفوظ تھی تو وہ کردم کی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے آئینور کو دعوت میں شرکت کرنے پر غصہ تھا، اور اب کسی کی نظروں میں نہ آنے والا فیصلہ درست لگ رہا تھا۔ گو وہ پہلی بار یہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ یوں گھروں کی محفل میں اچھالا جا رہا تھا، لیکن آج آئینور کے وجود نے اسے سب محسوس کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ بھی نہ جانے کیا سوچتا۔ جمشید کے مخاطب کرنے پر اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ کردم دادا، آپ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ جمشید ان کی طرف جھکا ہوا بول رہا تھا۔ کردم بغیر کوئی جواب دیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پہلے تم لوگ یہ طے کر لو کہ آج رات کس کی دعوت کس کے ساتھ رہے گی، پھر دوسروں کے مسائل کا حل کرنے بیٹھیں گے۔ کردم ناگواری سے کہتا باہر نکل گیا، اور اس کی بات پر ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ سب خاموشی سے اسے جاتے
دیکھتے رہے۔ لوگ جس کے لیے بیٹھک میں جمع تھے وہ تو چلا گیا۔ جمشید نفی میں سر ہلاتا بڑبڑانے لگا۔ کیا ہوا؟ اتنے خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ آئنور جو کچن میں اداس بیٹھی تھی اس کو خاموش پا کر سیما خالہ نے پوچھا۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس دن کے بعد میں رخسار ماما سے ملنے نہیں گئی۔ فون پر بات ہوتی ہے مگر اب میرا دل ان سے ملنے کو چاہتا ہے۔ آئنور بھرتے ہوئے بولی تو آ جاؤ ان سے ملنے۔ سیما خالہ سبزی کاٹتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ کیسے مل آؤں؟ وہ کھڑوس لاڈ صاحب جانے دیں تو نہ مل کر آؤں؟ آئنور منہ بسور کر بولی۔ شرم کرو لڑکی، شوہر ہے، کچھ تو شرم کرو، شوہر ہے۔ سیما خالہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے رعب جمانے کی کوشش کی۔ کم از کم اس گنڈے کو میرا شوہر بول کر بار بار اس تلخ حقیقت کا سامنا مت کریں۔ کردم کے لیے شوہر لفظ سنتے ہی آئنور کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ لڑکی تم اس بار کچھ نہیں جانتی۔ میرا کردم دل کا برا نہیں، بس حالات نے ایسا کر دیا۔ سیما خالہ تعصب سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا ان کے ماضی میں جو یوں غلط راستوں پر نکل پڑے؟ آئنور نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ آئنور کے سوال پر سیما خالہ کا سبزی کاٹتا ہاتھ رکا۔ وہ یکدم شچپنج میں مبتلا ہوگی۔ آیا کہ بتانا چاہیے یا نہیں؟ آئنور غور سے ان کے چہرے کے تار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ ان کو پریشان دیکھ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتی ہوئی گویا ہوئی اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ وہ دراصل سیما خالہ بول ہی رہی تھی کہ ان کی بات کاٹ کر درمیان میں بولی۔ جب ہم کسی کے ہمراز بن جائیں تو اس راز کو راز رکھنا ہمارا فرض ہے۔ آئنور مسکرا کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سیما خالہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتی پھر سے سبزی کاٹنے لگی۔ گلاس ہاتھ میں پکڑے وہ دھیرے دھیرے وسکی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اطراف میں مرد اور عورتیں رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس تھی، ہاتھوں میں گلاس پکڑے ایک دوسرے سے محو گفتگو تھی مگر اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ کردم جو اپنی سوچوں میں غرق تھا آواز سن کر وہ چونکا، چہرہ موڑ کر دیکھا تو آغا حسن اس کے دائیں جانب صوفے پر بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کر دو وسکی کا گھونٹ لیتے ہوئے اور بولا۔ آج تو پاشا نے حد کر دی۔ آغا حسن پاشا کی بات کو یاد کرتا ہوا بولا۔ تم ہی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے ورنہ میں تو اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ کردم نے کہہ کر سر جھٹکا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس پاشا کی خبر دادا کو کرنی پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ آغا حسن پر پرسوچ انداز میں بولا۔ اپنی بات کرو، وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کردم کہہ کر بائیں جانب دیکھنے لگا جہاں سے حقان ابراہیم اور راشد ملک انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ حقان ابراہیم جو راشد ملک نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ ہی راشد ملک نے بیچ میں رکھی ٹیبل پر وسکی کی بوتل اٹھا کر گلاس بھرا۔ کچھ نہیں، اور بتاؤ آج کی دعوت کیسے لگی؟ آغا نے بات بدلی۔ ہمیشہ کی طرح زبردست، حقان ابراہیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جمشید نہیں آیا؟ راشد ملک نے اطراف میں نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا کہیں دعوت ہو اور وہاں جمشید موجود نہ ہو؟ وہاں رہا، آغا نے کہتے ہوئے جمشید کو پاس آنے کا اشارہ کیا جو ان سے تھوڑا دور عافیہ نامی لڑکی سے باتوں میں مشغول تھا۔ آغا کے اشارہ کرنے پر وہ عافیہ کے ہمراہ ان کے پاس چلا گیا۔ ہیلو، کیسے ہو آپ سب؟ عافیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سب نے مسکرا کر جواب دیا سوائے کردم کے۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی پر پڑ رہی تھی جس کی سوئیاں 12 کے ہندسے دکھا رہی تھی۔ پاشا نہیں آیا؟ جمشید راشد ملک کے بغل گیر میں ہوتا ہوا بیٹھتا ہوا بولا جبکہ عافیہ کردم کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا تو نام مت لو، میرے سامنے آ جائے تو اسے ابھی حقان نے رقابت سے کہا۔ یار کیوں اتنا سنجیدہ ہو رہے ہو؟ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا، ایسے چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں گینگ کے بندوں کے درمیان۔ جمشید نے سمجھانا چاہا۔ تم کیوں اس کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ کردم نے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔